کا شکر ادا کرے کم ہیں کہ ہماری ہر طرح کی کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ان سلسلے کی برکت سے لوگوں کو نواز رہا ہے۔ سب سے پہلے اکثر ہم کہا کہ ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے، پھر عقائد ہیں، پھر عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو اصول کے خلاف نہ ہو، نص کے خلاف نہ ہو، دنیا میں جتنی بھی تعریف محبت کی جاتی ہے بس ایک رخ کو دیکھا جاتا ہے کہ محبت کرنے والوں میں، یعنی محبت میں لڑائیاں نہیں ہوتی، محبت میں بھی لڑائی ہوتی ہے مگر غداری نہیں ہوتی، بے وفائی نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے۔ کیا نہیں ہوتی ہے؟ محبت میں غداری نہیں ہے، کمزوری بھی آ جاتی ہے، ناراضگی بھی ہے، مگر محبت کے اندر غداری نہیں ہے اور بے وفائی نہیں۔ جہاں بے وفائی ہے وہاں محبت نہیں ہے۔ اس لیے اختلاف جو ہے اس میں لڑائی ہوتی ہے مگر یہ محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ بھی محبت کی علامت ہے، اس لیے اس کو رحمت کہا گیا ہے۔ لیکن اختلاف کب ہوگا کہ تمہارے دل کے اندر بغض نہ ہو، اور نزاع کب ہوگا جب تمہارے دل میں حسد آ جائے۔ اس لیے نزاع سے منع کیا، اختلاف سے منع نہیں کیا۔ اختلاف میں راہ بتائیے، تنازع اگر ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف پہ، یعنی ختم کرنے کا ذریعہ کیا بتایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اس کو۔ اس لیے مناظرے بھی سیکھنے، تم ہر علم کو سیکھ، مگر معرفت یہ ہے کہ اس کے اندر محبت ہو، جب اندر جائے گا دل کا مال تو اوپر اثر کرے گا۔ اب جب بنیادی چیز میں انسان ایک ہوتا ہے تو پھر ہر بزرگ کی اپنی توجیحات ہوتی ہے، تشریحات ہوتی۔ بس اہل حق کیا کہ وہ عاشق ہونے چاہیے، کس کے؟ اللہ کے، اس کے رسول کے، اصحاب رسول کے، اولیاء کے، علماء کے۔ جب ان بنیادی چیزوں میں عشق ہے تو پھر باقی چیزوں میں کیا ہے؟ کوئی بڑھا دیتا ہے، کوئی گھٹا دیتا ہے، بس لڑائی اسی میں، تم نے بڑھایا ہے، تم نے گھٹایا ہے، یہ اختلاف ہے۔ گستاخی کے لیبل نہیں لگتے۔ بسا اوقات الفاظ میں نزاع لفظیاں ہوتی ہے، اب نزاع لفظی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا ماحول اور معاشرہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے عیب چھپا دو، مگر کسی کا کفر نہیں چھپایا جا سکتا۔ وہ کفر بکھے اس کو بھی چھپا دو۔ بعض دور میں المیہ ہوتا ہے، جب وہ خواص یا بڑوں میں آ جائے اس کو کہتے ہیں المیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ مرض نہیں ہو گیا، وہ خطرناک چیز ہو جائے، یعنی بڑے کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اور چھوٹے کو بڑا۔
یعنی جو بڑے سے بڑا گناہ ہو، یعنی ابھی کفر کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا، مگر جہاں ایک اختلاف فروعی ہے اس میں تقوی جاگ جاتا ہے. یہ المیہ ہے، بنیادی اساس کے بارے میں باتیں کی جاتی. جیسے ابھی ایک صاحب کا کلپ وائرل ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اب وضاحتیں دے رہے ہیں. پہلے تولا کرو نا پھر بولا کرو. اس سے پہلے قرآن کے بارے میں جادو کا اقرار، اس میں کسی کا بھی تقوی نہیں جاگتا، وہاں کسی کو بھی فکر دین نہیں شمار کیا جاتا. مگر جب آئے گا جی ویڈیو بیانات فلاں فلاں فلاں، تو سارے بزرگوں کا تمہارے تقوی جاگ جائے گا. پھر اس کو خراج تحسین بھی پیش کیے جائیں گے ان کو. جب تو آپ ایسے جس میں علم کی کمزوری ہو، اس کو خود بچنا چاہیے نا. ایک چیز شریعت میں جائز ہے اور دوسرا کہتے ہیں نا احتیاط ہے، تو احتیاط کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا والا جائز ہے، دو حلال چیزوں میں ایک کو منتخب تم مت کرو. تمہیں کسی نے منع کیا، دوسروں پہ اپنے مسائل کیوں تھوپتے ہو؟ ادھر آگے سارے سرگرم ہو جائیں گے جی ہم متقی، اور ادھر نہ قرآن پہ کسی کی بات ہو رہی ہے. ابھی حضرت علی تو کہنے میرا مطلب جب آپ مسکینی بیان کر رہے ہو اور پھر مسکینی کو نحوست بھی کہہ رہے ہو تو بات تو کس کی ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فقر اختیار کیا ہے اصحاب رسول نے اور انبیاء نے، تو یہ اعلیٰ چیز ہوئی، اس کو نحوست کیوں کہتے ہو؟ ایک چیز جب سنت سے ثابت ہے اور اس کو اعلیٰ شخصیات خلفائے راشدین نے اختیار کیا ہے، تو تم اس کو ایک غریب، جیسے آج معاشرے کے اندر غربت کو ایک لعنت سمجھا جاتا ہے یا فقر کو ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو سنت سے ثابت ہے، تو انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے. جب ایسے ہی نحوست غریب کو بولنا تھا تو یہ واقعی بیان نہ کرتے. تو ہم تو پہلے ہی قائل ہے. ابھی تو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کیا نکلنے والا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو، یہی چیز ہے. ہماری لڑائی اس بات پہ نہیں ہے، نہ ہم آپ سے اختلاف. ہم کہتے ہیں کہ بڑے کو چھوٹا سمجھتے اور چھوٹے کو بڑے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی کفر کو. جب تمہارے اندر ایمان ہوگا نا تو تبھی تو تمہارے اعمال چانچے جائیں گے، پرکھے جائیں گے، وہی وزنی ہوں گے. جب تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، قادیانی کافر ہو گئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قبول تھوڑی ہوگا.